وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ۔ آج جمعۃ الوداع ہے اور یہ بڑے نصیب سے حاصل ہوتا ہے، بڑے نصیب سے یہ عطا ہوتا ہے۔ تو ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو ایسے ہی ضائع مت کیجیے، ذکر اللہ کریں، اللہ کے حبیب کا ذکر کریں، خوب دعائیں مانگیں۔ شام کو رمضان چلا جائے گا۔ ہاں، اب پہلے تو یہ خیال آتا تھا نا کہ رمضان ہے، یہ گناہ نہ کریں، یہ گناہ نہ کریں۔ اب شیطان چھوٹ جائے گا، ابھی تک بند تھا، اب چھوٹ جائے گا، کہے گا یہ کر دو، وہ کر دو، یہ کر دو۔ گویا کہ رمضان جاتے جاتے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، اب اپنے ایمان کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے۔ تو جب آخری لمحات ہیں، ایک عاشق کا دل کیا کہتا ہے کہ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع رب کے مہمان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا۔ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہوگا اب سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ کچھ نہ
حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، کچھ نہ حسن عمل کر سکے ہیں، آہ اس ایام ہی دن کٹے ہیں، کچھ نہ حسن عمل کر سکے ہیں، آہ اس ایام ہی دن کٹے ہیں، ہائے غفلت سے تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا عطار پر یہ کرم تم، سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا بدکار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ غفران، الوداع الوداع ماہ رمضان۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جو میرا امتی مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت والے دن میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس سے مصافحہ فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کتنی بڑی بات ہے. محشر کا میدان ایسا ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی. اتنا سخت، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا اور زمین ابھی تو مٹی کی ہے، وہاں تانبے کی کر دی جائے گی. اور یہ مٹی کی ہو کر بھی کتنی اس کی طے ہے، یہ مٹی کی ہو کر اتنا گرم ہو جاتی ہے، اور سورج ابھی اتنا دور ہے، کروڑوں کلومیٹر دور ہے، اور ہے بھی سورج کی پشت ہماری طرف. تب ہماری طرف منہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی. سوچیں کیسا منظر ہوگا. حدیثوں میں آیا، روایتوں میں آیا کہ اتنا ہر کوئی پریشان ہوگا، نفسا نفسی ہوگی کہ بیٹا اگر باپ کی طرف بھاگے گا نا، وہ آگے بھاگے گا کہ میرے پیچھے نہ آؤ، مجھے آج اپنی پڑی ہے. بیٹی اگر ماں کی طرف جائے گی تو ماں ہاتھ جوڑ لے گی کہ میری طرف نہ آؤ، آج مجھے اپنی پڑی ہے. وہ اسی عالم میں جب باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. کسی کا پسینہ پیروں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا کندھوں تک ہوگا، کسی کا سر تک ہوگا، اور کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. اور اسی عالم میں کیا خیال ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیں، یہاں سے ہمیں پکڑ کے گھمائیں، خود مصافحہ فرمائیں، مزہ نہیں آ جائے گا؟ اور حضور سے مصافحہ کر لیا، کیا خیال ہے پھر ہمیں آگ جلائے گی؟ اور اگر دنیا میں تندور کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، تندور میں روٹی کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، اسے آگ نہیں جلاتی. رومال کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، اسے بھی نہیں جلاتی. یہ بے جان چیزیں ہیں، یہ بے جان چیزیں ہیں. اور ہم جاندار، حضور کے امتی، امت کے ساتھ ساتھ حضور کے عاشق، عاشق کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھنے والے، درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے. کیا خیال ہے ہمیں جلائے گی آگ؟ اور جب حضور کا مصافحہ ہو جائے گا، ہمارے تو بلے بلے ہو جائیں گے. بھائی بس کرنا ہم نے یہ ہے، دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک ہے. ہمارے آقا نے خود فرمایا کہ 50 بار پڑھو گے میں خود مصافحہ فرماؤں گا. ہر نماز کے بعد 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 1 منٹ بھی. سر جھکائیں اور کہیں صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد. 10 بار ہوگا، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. عشاء کی نماز جب پڑھ کے بیٹھیں گے نا، 50 مرتبہ درود پاک ہو جائے گا. معمول بنا لیں اس چیز کو. اس کے علاوہ بھی آتے جاتے چلتے پھرتے کام کرتے درود پاک پڑھتے رہا کریں کہ بے شمار فضیلتیں ہیں. آج جمعہ حجۃ الوداع ہے، آخری موقع ہے ہمارے پاس ثواب کو لوٹنے کا. جیسے وہ سیل ہوتی ہے نا، سیل، اور کہتے ہیں بس آخری گھنٹہ رہ گیا ہے، کسٹمرز جو آئیں اور لے جائیں، اس کے بعد سیل ختم ہو جائے گی، ریٹ پرانے ہو جائیں گے. یہ ابھی ہمارے پاس سیل ہے، یہ چند لمحے ہو گئے. ابھی جمعے کا وقت ہے تو مغرب میں یہ وقت ختم ہو جائے گا. میرے بھائیوں، کوئی مغفرت نہیں کروا سکا، کوئی اللہ کے سامنے گر گڑا نہیں سکا، تو ابھی بھی وقت ہے. چند لمحوں کی بات. اللہ فرماتے ہیں ایک آنسو نکلا میں نے بخش دیا. کون اتنا سستا بخشتا ہے یار؟ کون اتنا سستا معاف کرتا ہے؟ چھوٹی سی غلطی کرتے نا ہم، چھوٹی سی 2 مہینے ہمارے دوست احباب جو ہم پہ جان چھڑکتے ہیں ہم سے نہیں بولتے، مگر اللہ تو اللہ ہے. 40 سال ہو گئے، 50 سال، 20 سال ہو گئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے.
اللہ فرماتا ہے میں ناراض نہیں ہوں، ابھی آؤ، ابھی آؤ میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، ابھی مجھ سے معاف کر دو، ابھی میری بارگاہ میں آؤ، ابھی تمہیں معاف کر دوں گا، میں تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، یہ تو تم ہو مجھ سے بھاگتے پھرتے ہو، میں تو 5 مرتبہ آواز دے کے بلاتا ہوں، آؤ میری بارگاہ میں، آؤ مجھ سے بات کرو۔ جی جی ایسا ہی ہے، سجدے میں انسان اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، نماز میں انسان اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے نا کہ وہ نماز میں کس کے سامنے ہے یا نماز میں اس کے سامنے کون ہے، تو وہ بندہ مومن کبھی نماز توڑے ہی نہ، نماز اس قدر رب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، کرنا کیا ہے؟ درود پاک پڑھتے رہنا ہے، یہ میرے آقا کے قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور سوچیں جب ہم حضور کے قریب ہو گئے، اللہ کے قریب نہیں ہو جائیں گے؟ جب اللہ نے قرآن میں خود فرمایا میرے محبوب کی اطاعت میری اطاعت ہے، اور جب حضور کی اطاعت کریں گے رب کی اطاعت کریں گے، اور جب رب کی اطاعت کریں گے تو فلاح پا جائیں گے۔ ایک بار مل کے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جمعے بات چل رہی تھی صدقے کی، کہ صدقے کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکات ہیں۔ دیکھیں صدقہ کبھی نہیں مرتا، نیکی کبھی نہیں مرتی، صدقہ کبھی نہیں مرتا، اللہ کبھی نہ کبھی اس کا صلہ دے ہی دیتا ہے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ اپنے مال کا بہترین انویسٹمنٹ کرے، ہر کوئی چاہتا ہے آج کل کہ میرا مال ایسی جگہ پہنچ جائے کہ وہ محفوظ رہے، اسے کوئی چرا نہ سکے، اسے کچھ ہو نہ، اور جب مجھے ضرورت ہو اور شدید ضرورت ہو تب وہ میرے کام آئے۔ تو میرے بھائیو، ایک بہترین جگہ ہے انویسٹمنٹ کی، اللہ کی راہ میں دے جاؤ۔ جب تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی نا، بلکہ ہمیں جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی محشر کے میدان میں، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ آج تو ہم دوست احباب ماں باپ سے مانگ لیتے ہیں، تب کوئی نہیں دے گا، تب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اور یہی صدقہ ہوگا۔ حدیث پاک ہے تمہارے اور آگ کے درمیان ڈھال بن جائے گا، تمہارے اور آگ کے درمیان ڈھال بن جائے گا، اور یہی صدقہ ہوگا جو تمہیں جہنم سے بچائے گا، یہی صدقہ ہوگا جو ہمیں رب کے غضب سے بچائے گا، یہی صدقہ ہوگا جو ہمیں جنت تک لے جائے گا۔ یہ ذہن بنا لیں، دنیا میں ہم کھاتے ہیں ضائع کر جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا آگے۔ دنیا میں ہم پہنتے ہیں یہی گل سڑ جائے گا یہ، مگر جو دے جائیں گے یاد رکھیے گا وہی لے جائیں گے۔ آپ کی اولاد ہے، ہماری اولاد ہے، بندے کا جیسے انتقال ہو نا، 1 گھنٹے کے لیے تو روئیں گے، بعد میں کہیں گے یار ذرا خراب ہو رہی ہے لاش، جلدی دفنائیں نا۔ کوئی بیٹا کوئی احباب دور کھڑا ہوگا نا تو اسے کہیں گے جلدی آنے کر، 2 گھنٹے میں نہ آیا تو ہم دفنا دیں گے۔ اور ہماری اولاد تو ہمیں رکھے گی ہی نہیں، اور ہمارا مال جیسے ہی ہمیں دفنا کے آئیں گے نا، مگویاں شروع ہو جائیں گی، وہ جو روڈ والا پلاٹ ہے وہ میرا، وہ جو ابا دکان لے کے گیا تھا وہ میری، وہ جو ادھر پلاٹ تھا وہ میرا، گھر میں ایسے ایسے دیواریں ڈالیں گے۔ تمہاری اولاد تو یہ کرے گی۔ ہاں یاد رکھیے جو دے کے جائیں گے وہی لے کے جائیں گے۔ یاد رکھیے صدقہ کبھی نہیں مرتا۔ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، صحابہ جمع ہیں، صحابہ جمع ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بیان سنا رہے ہیں، انہیں خطاب سنا رہے ہیں، انہیں کچھ سمجھا رہے ہیں۔ آپ نے ایک حدیث پاک انہیں بتائی کہ میرے صحابہ سنو غور سے بات۔ ایک عورت تھی، اس کے پاس صرف 1 لقمہ تھا۔ کتنا بھلا؟ صرف 1 لقمہ۔ جب وہ کھانے لگی نا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ عورت باہر آئی تو دیکھا ایک سائل ہے جو مانگ رہا ہے۔ اب گھر میں کوئی دھن دولت کے انبار نہیں لگے پڑے، کوئی 20-20 من دانے اکٹھے نہیں رکھے ہوئے جیسے ہم کرتے ہیں، پھر بھی فقیروں کو نہیں دیتے۔ کوئی مانگنے آ جائے، کوئی پڑوسی مانگنے آ جائے، کوئی رشتہ دار مانگنے آ جائے کہ میرے دانے نہیں ہیں، آٹا نہیں ہے، ہماری کلوٹی فل ہے دانے والی، مگر اسے نہیں دیں گے۔ پھر ہوتا بھی ایسے ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، قرضے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فصل ہے تو بارشیں آ گئیں، کیڑے لگ گئے، پھر ہوتا بھی ایسا ہے۔
اللہ کی راہ میں نہیں دیتے تو پھر اللہ بھی نہیں دیتا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. تم اللہ کی راہ میں کھڑکی کھولو، اللہ مین گیٹ کھولے گا. جب تم کھڑکی نہیں کھولو گے اللہ مین گیٹ کی بھی نہیں کھولے گا. اب اور اس عورت کے پاس صرف ایک لقمہ. اس نے سوچا نہیں کہ یہ دے دوں گی تو میں کیا کھاؤں گی. اور جیسے ہم سوچتے ہیں یہ دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا، یہ دے دوں گا تو میں کیا کھاؤں گا، یہ دے دوں گا تو یہ ہفتہ جو آگے آ رہا ہے میری جیب تو خالی ہو جائے گی. رب کا وعدہ نہیں دیکھتے. جو رب ہمیں آج کھلا رہا ہے، ابھی پلا رہا ہے، جو ابھی دے رہا ہے، اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ آگے بھی دے گا. اور اللہ نے فرمایا مجھ میری راہ میں 1 2 میں 10 دوں گا، 1 2 میں 10 دوں گا. یہ یقین نہیں ہے ہمیں. بس ہم اسی وقت سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار میں دوں گا تو میرے پاس کہاں سے آئے گا، میں کہاں سے لاؤں گا. وہ اب تک کہاں سے لاتے رہے ہو؟ اب تک اللہ نے دیا ہے نا. آج اگر اللہ نے مانگنے والا بھیج دیا، کوئی سائل تمہارے پاس بھیج دیا تو تم سوچ رہے ہو شکر کرو تمہیں سائل نہیں بنایا، تمہیں دینے والا بنایا ہے، تمہیں مانگنے والا نہیں بنایا. سوچیں اگر ہمیں مانگنے والا اللہ بنا دے ہمارا کیا حال ہو. اگر کوئی آ جاتا ہے مانگنے کے لیے تو دے دیا کرے. اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین خرچ کرنے کا اللہ کی راہ میں دے، مساجد میں دے، مدرسوں میں دے، جہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں وہاں دیں، جہاں رب کا فرمان پڑھ رہے ہیں، حضور کا دین پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں وہاں دیں. اب اس عورت نے سوچا نہیں، وہ 1 لقمہ دے دیا. کیا خیال ہے اس کا 1 لقمہ ضائع ہو جائے گا؟ تھا تو 1 ہی لقمہ. یاد رکھیے گا لقمہ، لفظ لقمہ یاد رکھیں. اس نے 1 لقمہ اس فقیر کو دے دیا. دن گزرتے گئے. ایسا ہوا کہ اس کے گاؤں میں بھیڑیا آ گیا. کیا آیا بھلا؟ اس کے گاؤں میں بھیڑیا آیا اور لوگوں کو کھانے کے لیے دوڑا. سب اپنے اپنے گھروں میں بھاگ گئے. اس عورت کا بچہ باہر کھڑا تھا. اس عورت کا بچہ باہر کھڑا تھا. بھیڑیے نے اٹھایا اور جنگل کی طرف بھاگا اس عورت کے بچے کو. اب وہ عورت چیختی چلاتی اس بھیڑیے کے پیچھے، بچاؤ میرے بچے کو، بچاؤ میرے بچے کو، بچاؤ. وہ بھیڑیا لے کے جنگل کی طرف چلا گیا. جب وہ بھاگ رہی تھی نا اور چلا رہی تھی تب صدقہ کام آیا. وہ جو 1 لقمہ دیا تھا نا، رب نے حکم فرمایا فرشتوں کو، اے میرے فرشتہ جا اس بھیڑیے کے منہ سے وہ بچہ نکال. اس بھیڑیے کے منہ سے وہ بچہ نکال اور اس عورت کو جا کے دے اور مبارکباد دے کہ یہ بچہ بھی مبارک ہو اور تیرے لقمے کا بدلہ لقمہ بھی مبارک ہو. تم نے اپنے منہ کا لقمہ دیا تھا، میں نے بھیڑیے کے منہ سے لقمہ نکال کے تمہیں دے دیا ہے. پتہ چلا صدقہ کبھی مرتا نہیں ہے، صدقہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. بس دینے والے بنے. اب دینا شروع کر دیں گے پھر دیکھتے رہیے گا کہ آنا کیسے شروع ہوتا ہے. اللہ پاک نے اگر امیر بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے تو ان راہوں میں خرچ کیجیے. یاد رکھیں عیش و عیاشی میں گزار دیں گے تو بعد میں پریشانی ہوگی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح اٹھے نا نیند سے، آپ رو رہے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف ساتھ ہی تشریف فرما تھے، حاضر خدمت تھے. عرض کی آقا آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ حضور فرمانے لگے عبد الرحمن مجھے تجھ نے رلایا ہے، مجھے تم نے، تیری فکر نے رلایا ہے. آپ بڑے حیران ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے حیران ہوئے کہ میں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے کچھ کیا ہی نہیں، اور نہ ہی کبھی ایسی کوئی بات اللہ کرنے کی وہ دے کہ میری وجہ سے سرکار روئیں. عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر میری جان قربان ہو، آپ کو کس چیز نے رلایا اور خاص میں نے کیسے رلا دیا آپ کو؟ حضور نے فرمایا عبد الرحمن میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جنت میں اپنے صحابہ کو داخل کر رہا ہوں، جنت میں اپنے صحابہ کو داخل کر رہا ہوں. سارے صحابہ جنت میں داخل ہو گئے، تم نے دیر کر دی، تم نے دیر کر دی. اب میں سوچ رہا تھا، پریشانی تھی کہ عبد الرحمن کیوں نہیں آیا، عبد الرحمن کیوں نہیں آیا، عبد الرحمن کیوں نہیں آیا. کچھ دیر ہوئی، تم بھاگتے بھاگتے آئے، پسینے سے شرابور تھے، پسینہ بہہ رہا تھا. میں نے پوچھا عبد الرحمن آج تو بڑی فکر لاحق کر دی ہے مجھے، آج تم نے رلا دیا، میں پریشان تھا، کہاں رہ گئے تھے؟ سارے صحابہ جنت میں چلے گئے، تم نے دیر کر دی. عرض کرنے لگے آقا
مجھے حساب دیتے دیتے دیر ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے امیر صحابی تھے، مالدار تھے۔ عرض کرنے لگے آقا مجھے حساب دیتے دیتے دیر ہو گئی ہے۔ بقیہ صحابہ تو غریب تھے دنیا میں، وہ حساب دے کے فوراً آ گئے، مجھے حساب دیتے دیتے دیر ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ نے مال دیا ہے نا تو ایسی راہ میں خرچ کریں کہ حساب دیتے ہوئے بھی مزہ آئے۔ یوں نہ کہیں وہ ہم تو ہوٹلنگ کی تھی، ہم دبئی گھومنے گئے تھے، ہم یہ کیا تھا، ہم وہ کیا تھا، حساب دینے کا وقت آیا نا، آئے ہائے کبھی پرچی نکلے جی اللہ کے نام میں دے دیا تھا، کبھی پرچی نکلے مدرسے میں دے دیا تھا، کبھی پرچی نکلے مسجدوں میں دے دیا تھا، کبھی پرچی نکلے کہ راستے میں نلکا لگوا دیا تھا، کبھی پرچی نکلے کہ فلاں مسجد بنوا دی تھی۔ حساب ہو تو ایسا ہو، حساب ہو تو ایسا ہو۔ ایک اور بات، تجارت کریں تو حلال تجارت کریں، حرام تجارت نہ کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے، ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دوسرا حلال تجارت کریں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے بچوں کے لیے حلال کمائیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری شروعات ہی سود سے ہوتی ہے، ہماری شروعات ہی سود، اور سود کے بارے میں اللہ نے فرمایا مجھ سے کھلا جنگ ہے۔ گویا کہ سود لیتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ میں تجھ سے جنگ شروع کر رہا ہوں۔ سود لیتے ہوئے یاد رکھیے گا، دوسروں کو بھی بتائیے گا، سود لیتے ہوئے گویا کہ بندہ اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ آج سے اللہ سے میری جنگ شروع، استغفر اللہ۔ ہماری شروعات ہی سود سے ہے۔ عید کا دن ہے، چھوٹا سا واقعہ، ٹائم ختم ہوا جاتا ہے، پھر عید پہ انشاءاللہ یہ واقعہ وضاحت سے بتاؤں گا۔ عید کا دن ہے، ایک صحابی تھے امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز، آپ کی بیٹیاں رونے لگیں کہ ابو جان ہمیں بھی نئے کپڑے لے کے دیں۔ آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ہاں میں خزانچی کو کہتا ہوں کہ 1 مہینے کی سیلری، 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دے۔ آپ نے خزانچی کو کہا کہ ایسا کرو مجھے 1 مہینے کی تنخواہ پہلے دے دو تاکہ میں کپڑے خرید سکوں، بچوں کو دے سکوں۔ پتہ ہے اس خزانچی نے کیا کہا؟ اس نے فرمایا ویسے تو سارا بیت المال آپ کا ہے، میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا، مگر ایک کام کیجئے، مجھے اس بات کی گارنٹی دیجئے کہ کیا آپ اگلے 1 مہینے تک زندہ بھی رہیں گے۔ اس بات کی ہمیں گارنٹی دیجئے کہ اگلے 1 مہینے تک آپ زندہ بھی رہیں گے۔ جب یہ بات آپ نے سنی نا، دھاڑ مار کے رونے لگے کہ پتہ تو 1 لمحے کا بھی نہیں ہے۔ آپ فوراً واپس آئے، شکریہ ادا کیا خزانچی کا کہ مجھ سے بھول ہونے والی تھی، تم نے مجھے سنبھال لیا۔ اپنے بچیوں کو آ کے فرمایا کہ ایسا کرو پرانے کپڑے ہی دھو کے پہنو، نئے کپڑے نہیں لیں گے۔ اور یہ تو تھے وہ بزرگ، ہم کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے 1 مہینے کی سیلری نہیں لی جو حلال تھی، طیب تھی، طاہر تھی، 1 مہینے کی سیلری نہیں لی، اور ہم 2-2 سال کے لیے سود اٹھا لیتے ہیں۔ 2-2 سال کے لیے، مجھے بتائیں جو 2 سال کے لیے بینک سے لون لیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میں 2 سال تک زندہ رہوں گا، اسے پتہ ہوتا ہے 2 سال تک میں ادا بھی کر دوں گا۔ اپنا گھر بنوا رہا ہے تو بینک سے سود اٹھا رہا ہے، اور جس میں رہنا ہے، جس میں رہ کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اسی میں سود لے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اسے پتہ ہوتا ہے، جب انہوں نے 1 مہینے کے لیے نہیں لیا اور ہم یہاں 2-2 سال کے لیے اٹھا لیتے ہیں۔ پتہ نہیں ہوتا 1 لمحے بعد ہماری موت ہو جائے، 1 دن کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں۔ تو میرے بھائیوں یہ نیت کر کے جانا ہے کہ ایک تو اللہ کی راہ میں خوب سے خوب دینا ہے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج جمعہ حجۃ الوداع ہے، یہ موقع پھر نہیں آئے گا ہمارے پاس۔ اللہ کی راہ میں خوب دینا ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کو اس طرح عرض کیا تھا کہ زیادہ نہیں کم از کم 100 روپیہ دے دیں، اور آپ نے دیا بھی تھا۔ تو یہ دیکھیں اس جمعے تبدیلی آ گئی نا کچھ نہ کچھ۔ دیکھیں اپنا گھر بناتے ہیں، اللہ کا گھر بھی بنانے میں خوب مدد کیا کریں۔ آج دیکھیں یہ قالین نئی آ گئی ہے، تو آپ دیں گے نا، اور دیکھیں اور کہیں سے نہیں آ رہا، آپ ہی دیتے ہیں تو اس ادارے پہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ دیں گے تو یہ اسے بھی خوبصورت، یہ بھی اسے بھی خوبصورت بنائیں گے، اور یہ بھی اللہ کا گھر بھی خوبصورت بن جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جہاں قلبی سکون ہوتا ہے نا، وہاں رب کی عبادت کرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ کیا خیال ہے جون کا مہینہ ہو، پنکھا نہ چلا کھڑا ہو،
باہر دھوپ میں ہم بڑے خوشو خضو کے ساتھ کھڑے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں بڑے مزے کے ساتھ، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پیر الگ جھڑیں گے، پسینہ الگ آئے گا، اور ایک مسجد ہو، پنکھا چل رہا ہو، وی آئی پی ماحول ہو، وہاں نماز پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا؟ آئے گا نا مزہ؟ تو بس یہ نیت کر کے جانا ہے کہ رمضان میں ہم نے عبادتیں کی، بعد میں بھی ہمارا یہی شیڈیول رہے۔ دیکھیں یہ جو نکھار آیا نا ہمارے پاس، ہم عبادتیں کرنے لگے ہیں، روزے تو ہم نے ویسے رکھے، نمازیں ٹائم پہ پڑھنے لگے ہیں، اللہ کرے یہ نکھار ہو، میک اپ نہ ہو۔ میک اپ کچھ دیر کے بعد اتر جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ عید کے بعد ہم منہ جو دھوئیں نہ ہماری داڑھی رہے، عید کے بعد ہم منہ دھوئیں نہ ہماری داڑھی رہے اور نہ یہ لذتیں رہیں، یہ رونقیں رہیں۔ دعا کریں کہ انشاءاللہ یہ میک اپ نہ ہو بلکہ یہ نکھار ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی راہ میں خوب صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی حلال تجارت اور اپنے بچوں کو حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام اسلامی بھائی سنتیں پڑھ لیں۔ حبیب اللہ، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا اللہ اللہ، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا اللہ اللہ، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ 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 اللہ، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا ہاں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا، جو مالک ہر دا، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا، جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام جتان والا، اس دا نام جتان والا، اس دا نام جتان والا، کسے میدان نہ ہر دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا اللہ اللہ، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا اللہ اللہ، اللہ 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 اللہ۔ راہ دے ہر کوئی آنکھیں میں بھی آنکھاں، راہ دے ہر کوئی آنکھیں میں بھی آنکھاں، راہ دے ہر کوئی آنکھیں میں بھی آنکھاں، راہ دے ہاں بن مرشد راہ نہیں لب دے، بن مرشد راہ نہیں لب دے، او بڈ مر سے وچ راہ دے، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا اللہ اللہ، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا ہاں چپ راسے تے موتی مل سے صبر کرے طاہرے، اللہ نے فرمایا شکر ادا کرو میں زیادہ دوں گا، اور صبر ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
ہاں چپ راسے تا موتی مل صبر کرے تا ہیرے، صبر کرے تا ہیرے، ہاں پاگلا وانگو رولا پاتو، پاگلا وانگو رولا پاتو، نہ موتی نہ ہیرے، اللہ نبی دا نام لئے، اللہ نبی دا، اللہ 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 نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ 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 اللہ، چنگے بندے دی صحبت یارو، جیویں دکان اتارا، جیویں دکان اتارا، چنگے بندے دی بھلے بندے دی صحبت یارو، جیویں دکان اتارا، ہاں سودا بھاویں مول نہ لئیے، مول نہ لئیے، حلے آون ہزارہ، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ 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 نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا۔ کہتے ہیں اگر نیک بننا نا نیک تو صحبت اچھے بندے کی اختیار کر لو۔ عطار کہتے ہیں عطر بیچنے والوں کو، خوشبو بیچنے والے کو، اگر اس سے دوستی ہوگی نا، آپ روزانہ جائیں گے اس کی دکان پر، اس کی دکان میں خوشبو ہی ہوں گی، آپ چاہے شام کو واپس آئیں ایک عطر بھی نہ لے کے آئیں پھر بھی آپ سے خوشبو آئے گی، کیوں؟ سارا دن آپ عطر کی دکان میں بیٹھے رہیں۔ اور برا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ لوہار کی طرح ہوتا ہے۔ کس کی طرح ہوتا ہے بھلا؟ لوہار کی طرح، جائیں کچھ لیں چاہے نہ لیں لیکن چنگے آئیں گے آپ کی طرف، آپ کے کپڑے ضرور چلیں گے۔ تو اچھا بندہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے سودا چاہے لیں یا نہ لیں حلے آپ سے آئیں گے۔ اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کی صحبت اچھی ہوئی نا، اگرچہ آپ برے ہوئے، لوگ کہیں گے یار دیکھو اچھے بندوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا یہ بھی اچھا ہے، اور آپ اللہ کے ولی ہوئے، اللہ کے ولی ہوئے، جتنے نیک ہوئے، اگر آپ کی صحبت برے بندوں کے ساتھ ہے نا، لوگ کہیں گے یار یہ برا ہے۔ تو کوشش کریں کہ صحبتیں اچھی کر لیں، اچھے بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا کاروبار کرنا تجارت کرنا یہ شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ ہاں برے بندے دی صحبت یارو، جیویں دکان لوہارا، جیویں دکان لوہارا، ہاں برے بندے دی صحبت یارو، جیویں دکان لوہارا، کپڑا بھاویں کنج کنج پئیے، کپڑا بھاویں کنج کنج پئیے، چنگا پین ہزارہ، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ 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 نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا۔ ہاں مالی دا کم پانی دینا، ہاں مالی دا کم پانی دینا، او بھر بھر مشکاں لاوے۔ ہم مالی ہیں، ہم کیا ہیں بھلا؟ مالی ہیں، یہ نیکیاں کرنا ہمارا، اچھے کام کرنا، یہ سمجھو پانی دے رہے ہیں ہم اپنے اعمال کو۔ ہاں مالی دا کم پانی دینا، او بھر بھر مشکاں لاوے، لاوے بھر بھر مشکاں لاوے، ہاں مالک دا کم پھل پھل لانا، مالک
دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے. اللہ سے ہمیشہ فضل کی دعا کیا کریں، یا اللہ ہم پہ فضل کرنا، اپنی رحمت کرنا. اگر اللہ پاک انصاف پہ آ گیا نا، انصاف پہ، علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے سارے اعمال ایک طرف، اور اللہ نے یہ جو ہمیں آنکھیں دی ہیں نا، یہ آنکھیں یہ ایک طرف، سارے اعمال اسی کی زد میں آ جائیں گے. بقیہ نعمتیں کجا، بقیہ نعمتیں اور طرف. عدل کا سوال نہ کیا کریں. اگر اللہ انصاف پہ آئے تو مارے جائیں گے ہم. ہمیشہ فضل کا. ہاں عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، اچیاں شاناں والے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے. ہاں اور فضل کرے تے بخشے جاسن، فضل کرے تے فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا. اور جے میں ویکھا عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، کچھ نہیں میرے پلے. جے میں ویکھا جے میں ویکھا عملاں ولے ککھ نہیں میرے پلے، ککھ نہیں میرے پلے. اور جے میں ویکھا رحمت رب دی، جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے. اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا. کہیے سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو کوئی میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے. کتنے مرتبہ بلا؟ ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، میں اس پر 10 رحمتیں فرماتا ہوں. سبحان اللہ. درود پاک کتنے بار پڑھنا ہے؟ ایک مرتبہ. اللہ پاک فرماتا ہے میں اس پر 10 رحمتیں فرماتا ہوں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہوں. پہلا فائدہ 10 رحمتیں فرماتا ہوں. دوسرا فائدہ 10 گناہ معاف کر دیتا ہوں. اور تیسرا فائدہ 10 درجات بلند کر دیتا ہوں. کتنا بڑا پیکیج ہے، کتنی بڑی آفر ہے. آج ہمیں کوئی کہہ دے کہ 1 روپیہ ڈالو، آدھے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، یا 1 روپیہ ڈالو میں آپ کو 10 روپے دوں گا. میں کہتا ہوں ہزاروں لاکھ روپے نچھاور کر دیں گے ہم. سوچیں گے بھی نہیں.
پلاٹ بیچ دیں گے، گھر بیچ دیں گے، پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے، اور پتہ نہیں ہے آگے وہ ہمیں دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اور یہاں کون فرما رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں۔ ایک طرف حضور فرما رہے ہیں اور وعدہ کس کا فرما رہے ہیں؟ اللہ کا، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں 10 گناہ بھی معاف کر دوں گا، 10 بار رحمت کی نظر بھی فرماؤں گا اور 10 درجات بھی بلند کر دوں گا۔ پڑھا کریں گے نا درود پاک؟ اور مزے کی بات ہے جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنا پھر فائدہ اٹھاتے جائیں گے۔ مل کے میرے ساتھ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں چھوٹا سا درود پاک، اتنا بڑا نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد پڑھو، درجات چڑھو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کا سفر ہوا کرتا تھا کبھی کہاں تو کبھی کہاں دین پھیلانے کے لیے۔ ایک بار آپ ایک قبرستان سے گزرے۔ کہاں سے گزرے بھلا؟ قبرستان سے گزرے۔ آپ نے دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ہم بھی گزرتے ہیں قبرستان سے، ہمیں نظر آتا ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ ہم اتنے بڑے نہیں ہیں، اتنے پہنچے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی نبی تو ہمارے بڑے بھائی جیسا ہے، نبی تو ہمارے بڑے بھائی جیسا ہے، نبی ہماری طرح ہے۔ اور تمہاری طرح ہے، تم قبرستان سے گزرتے ہو، تمہیں حال پتہ چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، جو کہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں امت محمدیہ میں ہوتا۔ کون فرمایا کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور آپ کی یہ دعا قبول بھی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول بھی ہوئی۔ جب قیامت کا وقت آئے گا اس سے 40 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ ابھی بھی آپ حیات ہیں اور آسمانوں پر ہیں۔ جب قیامت قریب ہوگی پھر اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتارے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ قبر سے گزرتے ہیں تو اندر کا حال جان لیتے ہیں۔ سوچیں ہمارے آقا کی کیا شان ہوگی۔ اب آپ گزرے، آپ نے دیکھا کہ ایک قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، عذاب نازل ہو رہا ہے۔ وہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی ہے۔ آپ پریشان ہوئے، وہاں سے گزر گئے۔ جب واپس آئے نا، آپ نے دیکھا کہ وہی قبر جہاں سے آپ پہلے گزرے تھے تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی۔ اب وہی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ ابھی آپ گزرے تھے تو آگ نکل رہی تھی، ابھی آپ گزرے ہیں تو پھول کھل رہے تھے۔ ابھی آپ گزرے تھے تو آگ کی تپشیں آ رہی تھی، ابھی آپ گزرے تو پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ پریشان ہوئے، اللہ کو پکارا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی میں یہاں سے گزرا تو معاملہ کچھ اور تھا، ابھی یہاں سے گزرا ہوں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ اتنی جلدی نظام بدلا کیسے؟ اتنی جلدی یہ منظر بدلا کیسے؟ اگر وجہ کیا ہے، تیری حکمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا عیسیٰ بات یہ ہے کہ یہ جو شخص تھا یہ گناہگار تھا۔ کیا تھا بھلا؟ گناہگار تھا، میرا نافرمان تھا۔ اس کی زندگی گناہوں میں بسر ہوئی تھی، نیکیوں میں بسر نہیں ہوئی تھی۔ 40 سال اس نے دنیا میں گزارے، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، میری نافرمانی کرتا رہا۔ مگر ایک بات اس نے اچھی کی، جب یہ مرا تو اس کی جو بیوی تھی، اس کی جو اہلیہ تھی، وہ امید سے تھی، اسے حمل تھا۔ جب یہ مرا، آخری سانس تھے، تو یہ نصیحت کر کے مرا، وصیت کر کے مرا کہ میری جو اولاد پیدا ہو اسے اللہ کا دین سکھانا، اسے نیک بنانا، اسے رب کا دین سکھانا، اسے مدرسے بھیجنا۔ اور وہ اس کی بیوی بھی وفا والی تھی،
جیسے آج کل ہماری وفا والی ہوتی ہیں، امان رکھو پیسے کہ یہ 10,000 رکھ لو فلاں بندے کو دینے ہیں، 2 دن کے بعد پوچھو نہیں ہوں گے، کپڑے لے لیے، جوتے لے لیے، یہ لے لیا، وہ لے لیا، بڑی وفائی والی ہیں۔ یہ تو حیاتی میں ایسا ہے۔ ایک ہمارے مدنی قافلے میں ایک بزرگ ہمارے ساتھ گئے مدنی قافلوں میں، تو جب واپس آئے تو گھر والوں کے لیے سیب لے کے آئے، گھر والوں کو دیے کہ یہ سیب رکھو، میں عصر کی نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر اسے کھاتے ہیں۔ اب وہ تازے مدنی قافلے سے آئے تھے گھر، عصر کی نماز پڑھ کے واپس گئے نا، سیب تو کیا، سیب کی ایک ڈلی بھی نہیں تھی۔ اس نے کہا یار یہ کیا ماجرا ہے، ابھی میں 2 کلو سیب دے کے گئے ہوں، ابھی کچھ بھی نہیں ہے میرے کھانے کے لیے۔ او جی وہ آگے تھے، ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا، ڈمکاں کر دیا۔ اس نے کہا یار یہ تو ابھی میں زندہ ہوں، میرا حصہ مجھے نہیں مل رہا، جب مر جاؤں گا تو کیا ملے گا؟ میری ساری دولت ختم کر دی جائے گی، مجھے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ فون گھمایا میرے ابو جان کو، حیدر بھائی او جی فلاں میرا پلاٹ ہے، وہ میں دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں، مجھ سے پیسے بھی لے جاؤ، مسجد بناؤ، میرے نام کی مسجد بناؤ، جو میں لے کے جاؤں گا نا، یہاں دے کے جاؤں گا وہی لے کے جاؤں گا، باقی میں ان کو کپڑے پہناؤں، چیزیں کھلاؤں، کچھ بھی کروں، مجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ پلاٹ لے جاؤ میرا، یہ پیسے لے جاؤ، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، بچوں کو پڑھاؤ، کھلاؤ، ان کو پلاؤ، یہی میرے کام آئے گا۔ یہ ہے ہماری عورتوں کا حال، مگر وہ عورت وفا والی تھی۔ اب اس نے کیا کیا، جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا نا، اللہ نے دیا بھی پھر بیٹا، نیت اچھی بیڑا پار، نیت اچھی بیڑا پار، اللہ نے بیٹے سے نوازا۔ اس عورت نے اچھی تربیت کی اس کی، جیسے ہی وہ بولنے والا ہوا اسے مدرسے بھیج دیا۔ اب باپ کئی سال ہو گئے، مر گیا ہے، گناہگار تھا، سیاکار تھا، بدکار تھا، جیسا بھی تھا، وہ قبر میں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے عیسیٰ بات یہ ہے کہ آج اس کا بیٹا اس قابل ہوا ہے کہ وہ مدرسے جا سکے، اس کی بیوی نے اسے مدرسے بھیجا ہے، اور اس کے بیٹے نے ابھی جب آپ یہاں سے گزرے تھے، ابھی اس کے بیٹے نے مدرسے میں بیٹھ کر پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اے میرے عیسیٰ، جس کا بیٹا زمین پر بیٹھ کر مجھے رحمان بھی کہے، مجھے رحیم بھی کہے، مجھے رحمت فرمانے والا کہے، مجھے حیا آئی ہے کہ اس کے باپ کو زمین کے اندر میں عذاب دوں۔ مجھے حیا آئی ہے کہ جس کا بیٹا مجھے رحمت فرمانے والا کہے اور میں اس کے باپ کے لیے عذاب کرنے والا بن جاؤں، مجھے حیا آئی ہے کہ ایسے باپ کو کیوں نہ پھولوں سے مہکا دوں، وہ ایسے باپ کی قبر کو کیوں نہ میں جنت کا باغ بنا دوں، وہ ایسے باپ کی قبر کو کیوں نہ میں گلے گلزار بنا دوں۔ تو میرے بھائیو، اب اس کا بیٹا اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کس کو فائدہ ہوا؟ باپ کو فائدہ ہوا۔ اس میں 2 سبق ہیں ہمارے لیے۔ کتنے سبق ہیں بھلا؟ 2 سبق ہیں کہ ہم بھی اپنی اولاد کو دین سکھائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ٹیچر بنائیں، وکیل بنائیں، جو مرضی بنائیں، مگر دین سکھائیں۔ جو بنیادی دین ہے نا، بنیادی دین، یہ فرض ہے سیکھنا، فرض عین ہے۔ سوچیں، مجھے آپ خود جواب دیں، جس بندے کو نہانے کا نہیں پتہ ہوگا، جس بندے کو غسل کرنے کا صحیح طریقہ نہیں پتہ ہوگا، اس کی عبادات کیا قبول ہوگی؟ بتائیں مجھے، اس کی نماز کیا قبول ہوگی؟ اور جس کی طہارت ہی نہیں، نماز کی شرائط میں پہلی شرط یہی ہے، اور جب طہارت ہی نہیں ہوگی اس کی صحیح، اس کی عبادات کیا قبول ہوگی؟ جو مرضی بنائیں ان کو، مگر دین بھی سکھائیں، وہ دین سیکھے گا، اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ مجھ پر درود پاک کوئی جب پڑھتا ہے نا تو فرشتہ مجھ تک بات پہنچاتا ہے اور یہ کہہ کر پہنچاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ میں پڑھوں گا تو فرشتہ کہے گا غلام حیدر کے بیٹے عتیق حیدر نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے، میرا نام بھی سرکار کی بارگاہ میں، میرے ابو جان کا نام بھی سرکار کی بارگاہ میں۔ تو نیک بنائیں، اپنی اولاد کو نیک بنائیں تاکہ آپ یہاں سے چلے بھی جائیں۔ جب انسان مرتا ہے نا تو انسان کا جو نامہ اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں نا، یہ بند ہو جاتا ہے، ختم۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ثواب جاریہ۔ کیا ہوتا ہے بھلا؟ ثواب جاریہ۔ آپ کوئی کام اچھا کر کے جائیں، مسجد بن رہی ہے،
تو کچھ نہ کچھ حصہ ملا کے جائیں. قیامت تک وہ مسجد بنتی رہے گی، اس پر نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، روزے دار وہاں آ کر روزے کھولتے رکھتے رہیں گے، تراویحیں پڑھی جاتی رہیں گی، بچے مدرسے میں قرآن پڑھتے رہیں گے قیامت تلک. اگر ایک اینٹ بھی دے گے نا آپ، ایک اینٹ، اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا. ایک حکایت ملتی ہے کہ ایک بادشاہ نے نیت کی، جب یہ پڑھا نا حضور کی حدیث پڑھی، تو اس نے کہا کہ ایک پوری مسجد میں اپنے پیسوں کی بناؤں گا، کسی کو ایک اینٹ بھی نہیں رکھنے دوں گا، ساری مسجد میرے لیے ہوگی، جنت میں جو محلات ہوں گے وہ میرے بنیں گے، اور میں کسی کو حصہ نہیں ملانے دوں گا. مسجد اس نے کام شروع کروا دیا. جب کام پورا ہوا نا، تھوڑا سا کام رہتا تھا، تھوڑا سا. ایک بستی والا آیا رات کے اندھیرے میں، بالکل رات کے اندھیرے میں. اس نے کیا کیا، اپنے پیسوں کی ایک اینٹ لایا. کتنی بلا؟ ایک اینٹ. وہ جو مسجد بن رہی تھی وہاں آ کر ایک اینٹ رکھ دی، چپکے سے چلا گیا. وہ بادشاہ جب سویا نا، اس نے دیکھا جنت میں 2 محل بنے ہوئے ہیں. کتنے محل بنے ہوئے ہیں؟ 2 محل بنے ہوئے ہیں. ایک پہ اس کا نام ہے، ایک پر اس کے بستی والے کا نام ہے. وہ حیران ہوا کہ یار یہ کیا، اور محل بھی ایک جیسے. یہ نہیں کہ بادشاہ نے ہزاروں درہم و دینار لگائے تھے، اس کا کوئی الگ محل ہوگا اور اس جو دوسرا ایک اینٹ جس نے رکھی اس کا الگ محل، نہیں، ایک جیسے محل. وہ حیران ہوا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. آواز آئی، ایک تیرا ہے، ایک تیری بستی والے کا ہے. یا اللہ، مسجد تو میں نے بنائی ہے، مسجد تو میں نے بنائی ہے، یہ اس کو محل کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے سنو، اگرچہ مسجد تم نے بنائی ہے، سارے اخراجات تم نے اٹھائے ہیں، مگر چپکے سے ایک اینٹ وہ بھی رکھ گیا ہے، ایک اینٹ وہ بھی رکھ گیا ہے. اب میں اللہ ہوں، اپنے بندے پر اس قدر رحمت فرماتا ہوں کہ جس طرح تیرا محل ہے اسی قدر اس کا محل ہے. سبحان اللہ. اب بادشاہ حیران ہوا، میں ساری مسجد بناؤں، میرا بھی ویسا محل، وہ ایک اینٹ رکھے اس کا بھی ویسا محل. جب آنکھ کھلی نا، حکام کو حکم دیا، اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جاؤ مسجد کو شہید کرو، جو میں نے ابھی مسجد بنائی ہے اسے شہید کرو، اور اعلان کر دو جو کچھ حصہ ملانا چاہے لوگ ملائیں، تاکہ میں بھی محل پاؤں وہ بھی محل پائیں. تو یہ ثواب جاریہ ہوتا ہے. آپ چلے بھی گئے تو آپ کے نامہ اعمال میں ثواب جاریہ لکھا جاتا رہے گا. اب پہلا تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں، یہ بھی ہمارے لیے ثواب جاریہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم بھی کسی کی اولاد ہیں. ایسا ہے نا بھلا، ہم بھی کسی کے اولاد ہیں، کسی کے ابو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں گے، کسی کی امی جان فوت ہو گئی ہوں گی، کسی کے چاچا ماموں تایا، کوئی نہ کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہوگا. تو ہم قرآن پڑھیں گے، ہم نیک اعمال کریں گے، ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا نا فائدہ. تو پہلی بات یہ کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم خود بھی نیک اعمال کریں. میرے امام اعظم جن کے ہم پیروکار ہیں، وہ مجتہد ہیں اور ہم مقلد ہیں. ہم ان کے پیروکار ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ. حنفی ہیں نا ہم لوگ، کہتے ہیں ہم بریلوی حنفی ہیں، تو حنفی انہی کی وجہ سے، امام ابو حنیفہ کی وجہ سے. آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں مسجد میں، ایک بچہ آیا دروازے سے دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہم سرائکی میں کہتے ہیں نا کہ تر کے دیکھنا کہ یار یہ چیز میں بھی کروں، وہ ایسے دیکھ رہا تھا حیران ہو کر، ایک شش و پنج میں دیکھ رہا تھا. آپ نے بلایا اس بچے کو، بچے ادھر آؤ، اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو، دوسرے بچے پڑھ رہے ہیں تم بھی آ کے پڑھو. اس نے کہا استاد جی بات یہ ہے میں پڑھ نہیں سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا. آپ نے فرمایا کیوں نہیں پڑھ سکتا، باقی بچے بھی پڑھ رہے ہیں تم بھی آ کے پڑھو. اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں دھوبی کا نوکر ہوں. میں کس کا نوکر ہوں بھلا؟ دھوبی کا نوکر ہوں، وہاں کام کرتا ہوں. میرے گھر 6 بہنیں ہیں، ایک ماں ہے، باپ نہیں ہے، کمانے والا اور کوئی بھی نہیں ہے. میں جا کے کماتا ہوں، دھوبی کے گھر کام کرتا ہوں، وہ مجھے 20 سکے دیتا ہے، میں اسی سے اپنا گھر چلاتا ہوں. اگر میں پڑھوں گا تو وہ 20 سکے مجھے کون دے گا؟ میں گھر کیسے چلاؤں گا؟
اور وہ بھی امام اعظم تھے، ایسے تو نہیں امام اعظم بن گئے. دیکھ لیا نظر سے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ولایت کی نظر سے بچے کو دیکھا، فرمایا بچے بیٹھ ادھر بیٹھ، آج کے بعد دھوبی کے پاس نہیں جانا، ادھر بیٹھ پڑھ، میں جانوں تیرا گھر جانے. وہ بچہ سارا دن بیٹھا پڑھا، خوب محنت سے پڑھا، اس نے خوب توجہ سے پڑھا. جب جانے لگا نا، امام اعظم نے پوچھا بچے یہ بتا دھوبی کتنا پیسے دیتا تھا؟ استاد جی 20 درہم دیتا تھا، 20 چاندی کے سکے دیتا تھا. آپ نے فرمایا جس توجہ کے ساتھ تو نے پڑھا ہے، جس محنت کے ساتھ تو نے پڑھا ہے، باقی کوئی بچہ نہیں پڑھا. یہ لے، وہ تجھے 20 دیتا تھا، میں تجھے 30 دے رہا ہوں. اب جب 30 سکے ملے نا، بھاگتا بھاگتا گھر گیا. ماں نے دیکھا میرا بچہ آج خوش ہے. بچے آج خوش کیوں ہو؟ بچے نے کہا ماں یہ بات یہ ہے، مجھے کام کوئی اور مل گیا ہے، کام اور مل گیا ہے، محنت کم ہے، صلہ زیادہ ہے، پیسے زیادہ ہیں. ماں نے پوچھا بیٹا بات کیا ہے؟ تو بچے نے کہا وہ جو ہماری مسجد والے امام صاحب نہیں ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس پڑھا کرو، بیٹھا کرو، میں تمہیں 30 سکے دیا کروں گا. ماں نے کہا بیٹا یہ مولوی ایسے ہی کہتے ہیں، یہ مولوی ایسے ہی کہتے ہیں، جیسے آج کل ہماری بولی ہے. کوئی کہنا اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج رہا ہوں، او مدرسے میں بھیج رہے ہو، او یار مدرسے میں نہ بھیجو، وہ مولوی بن جائے گا، کھائے گا کہاں سے؟ پھر مولوی بن جائے گا، کھائے گا کہاں سے؟ ایک مولوی صاحب ہیں ہمارے، وہ آج جمعہ تھوڑا لیٹ پڑھیں گے، خاص وجہ ہے. تو جیسے ایک ہمارے مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں بیان کر رہا تھا تو ایک موٹے پیٹ والا بندہ نیچے بیٹھا تھا میرے، موٹے پیٹ والا، اور بار بار کہہ رہا تھا کہ یار یہ پتہ نہیں مولوی کہاں سے کھاتے ہیں، مولوی کہاں سے کھاتے ہیں. کہتے میں سنتا رہا. جیسے بیان ختم ہوا نا، میزبان اتنے بڑے بڑے تھال لے کے آگے کھانوں کے، اور 40 قسم کے کھانے آگے رکھ دیے. اور جب کھانے بیٹھے، وہی موٹے پیٹ والا بندہ کہتا ہے یار مولوی کھاتے بھی زیادہ ہیں. او بھائی پہلے کہہ رہا تھا کہاں سے کھاتے ہیں، اب کہتے ہیں کھاتے زیادہ ہیں. او بھائی اللہ کھلاتا ہے، جو دنیا دار ہے ان کو کھلا رہا ہے، مولویوں کو نہیں کھلاتا. اب ماں نے کہا بیٹا یہ مولوی ایسے ہی کہتے ہیں، وہ 2-3 دن کے بعد تمہیں نہیں دے گا. چلو اچھا میں خود جا کے کہوں گی. آپ آئی، وہ اس کی ماں خود آئی، امام اعظم سے کہا کہ استاد صاحب اب کل کو آپ کہیں مجھ سے نہیں ہو رہا، میں 30 درہم میں 30 سکے نہیں دے سکتا، تو ہم کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا عورت جا، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ محنت سے پڑھے، میں جانوں گھر جانے، ایک وقت ہوگا اس کو بخت ہوگا، اس بچے کو بخت ہوگا، اس کے پیروں تلے دین کا تخت ہوگا، اور میں گارنٹی دے رہا ہوں یہ باداموں اور میوہ جات والے حلوے کھائے گا. اب وقت گزرتا رہا، 20 سال گزر رہے، 20 سال گزر گئے. 20 سال کے بعد وہی دھوبی کا نوکر، بیوہ عورت کا یتیم بچہ، بغداد کا چیف جسٹس. یاد رکھیں کہ پاکستان میں صرف ایک ہی چیف جسٹس ہوتا ہے، بغداد کا چیف جسٹس بن کے سامنے آیا. چاہے خلیفہ ہارون الرشید بغداد کا جو خلیفہ تھا، دینی امور میں چاہے تھا اس کا راج، مگر دنیاوی امور میں چاہے اس کا راج تھا، مگر دینی امور میں وہ امام ابو یوسف کا محتاج تھا. وہ بچہ پھر امام ابو یوسف بن کے سامنے آیا. وہ دیکھنے والے حیران تھے کہ وہ یتیم بچہ قاضی القضاء تھا، چیف جسٹس آف بغداد تھا. ماں کو جب پتہ چلا نا میرا بچہ چیف جسٹس بن کے آیا ہے، تو ماں دوڑی اس کے آفس گئی، دیکھا بیٹا نہیں ہے، خلیفہ نے اسے بلایا ہے. وہ بھاگی خلیفہ کے پاس گئی، اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھا تھا. کہاں بیٹھا تھا بھلا؟ تخت پہ بیٹھا تھا، اور اس کے سامنے 40 قسم کے کھانے تھے. ماں دیکھ کے رونے لگی. وہ بیٹا بھاگا آیا اور کہا ماں کس چیز نے رلایا ہے؟ پتہ ہے ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا بیٹا تیرا استاد سچ کہتا تھا، تیرا استاد سچ کہتا تھا کہ اسے پڑھنے دو، اسے دین پڑھنے دو، ایک وقت ہوگا اسے بخت ہوگا، اور دین کا تخت اس کے پیروں تلے ہوگا، اس کے پیروں تلے دین کا تخت ہوگا، اور یہ مختلف انواع کے کھانے بھی کھائے گا. آج میں وہ منظر دیکھ کے رو پڑی. تو میرے بھائیوں یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بھلا؟ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جو جا کے آگے جس نے ہمیں پروفٹ دینا ہوتا ہے.
تو آج کا سبق کیا ہے؟ پچھلے جمعے ہم نے کھانے کے آداب سیکھے تھے نا، عمل کیا تھا کسی نے گھر جا کے؟ آج ہمارا مقصد، جو آج ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ یہ زندگی میں انویسٹمنٹ کر کے جائیں جو آپ کو بعد میں فائدہ دے، ثواب جاریہ کر کے جائیں۔ کیا کر کے جائیں؟ ثواب جاریہ کر کے جائیں، تاکہ آپ چلے جائیں مگر آپ کا ثواب جاری رہے۔ تو میرے بھائیوں، جو علاقے کا ادارہ ہوتا ہے، علاقے کی مسجد ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ علاقے والوں سے آباد ہوتی ہے۔ ایسے کوئی علاقے والا نہ آئے تو کہاں آباد ہوگی؟ چاہے سنگے مرمر لگے ہوں، ہیرے جواہرات ہم جڑ دیں یہاں پہ، کوئی نمازی نہ آئے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے آنے سے ہی بہار ہے، آپ کے آنے سے ہی بہار ہے۔ اب مجھے امام صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں فرش لگ رہا ہے کوئی، تو اس کے لیے سیمنٹ کی ضرورت ہے۔ اب امام صاحب خود تو نہیں لگائیں گے، نہ اس کے پاس ہوگا، یہ آپ لوگ دیں گے تبھی ہوگا۔ تو اب انشاءاللہ جمعہ کے بعد جیسے ہی آپ کے پاس آئے نا لینے کے لیے، زیادہ نہیں، پہلے تو جتنی آپ کے پاس وسعت ہو اتنی دیجیے گا، ورنہ 100 روپیہ ہر بندہ دے، ہر بندہ۔ اور جمعے کے دن آپ ایک دیں گے اللہ کی راہ میں، اللہ 70 کا ثواب دے گا۔ کتنا بھلا؟ 70 کا ثواب دے گا۔ آپ ایک دیں گے، اللہ نے فرمایا 70 سے لے کے 700 گنا تک میں ثواب دوں گا۔ یہ ہوتی ہے انویسٹمنٹ۔ آپ ایک دے کے جائیں گے، قیامت والے دن 70 کا ثواب ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ سنا سیکھا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔